بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو۔ یا علی مدد کے عنوان سے آج ہماری چھٹی نشست ہے، جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یا علی علیہ السلام مدد کے حوالے سے جتنے بھی استدلال کر رہے ہیں جعفر بھائی کی خدمت میں رہ کر، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ صرف یہ کہ امت کی تکفیر کی جا رہی ہے، امت کو مشرک ٹھہرایا جا رہا ہے ایک ایسے نام نہاد گروہ کی جانب سے، ایک ایسے نام نہاد لوگوں کی جانب سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اتحاد امت پر بہت کام کیا، لیکن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ امت کی تکفیر کر رہے ہیں، امت کو مشرک قرار دے۔ تو اس تکلیف کو لیتے ہوئے، امت کے اس درد کو لیتے ہوئے کہ ایک امت کی اکثریت کو جب آپ مشرک قرار دے دیں گے تو پھر یہ تکفیر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کہا یا علی علیہ السلام مدد کے حوالے سے، یا رسول اللہ سے توسل اور وسیلے کے حوالے سے، یا انبیاء کے توسل اور وسیلے کے حوالے سے ایک نشست ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جعفر کاظمی صاحب نے ہمیں وقت دیا، آج اس کا 6واں ایپیسوڈ ہے، اور تقریباً 5 ایپیسوڈ جو ہیں وہ مکہ مدینہ چینل پر، میرے چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ وہ تمام نشستیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور اس کے بعد تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، تمام حمد اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا، شعور دیا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ قرآن میں آتا ہے قیامت والے دن بہت سے لوگ ہوں گے جو خواہش کریں گے قیامت والے دن کہ کاش ہم نے غور و فکر کیا ہوتا، کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی واضح دعوت ہے اس عظیم نعمت کے ذریعے کہ تم سچائی کی تلاش کرو، حق کی تلاش کرو۔ بلا تاخیر ہم جعفر بھائی کی طرف جائیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ان میں سے 5ویں نمبر والا پروگرام ہے، وہ سارے آپ دیکھنے کے قابل ہیں، آپ سب ان کی طرف متوجہ ضرور ہوں، ان کو دیکھیں۔ ابھی گزشتہ جو ہم نے پروگرام کیا اس میں جعفر بھائی نے کچھ روایات دکھائیں۔ اب جو جعفر بھائی نے روایات دکھائی ہیں انہی روایات پر انجینئر صاحب کا بھی تبصرہ موجود ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ان روایات کی نظر میں جو علمی جوابات دیے ہیں، کیا انہوں نے پوری ایمانداری سے دیے ہیں یا اس میں خیانت کی ہے۔ تو پہلے ہم وہ روایات جو ہے جعفر کاظمی صاحب ہمیں دکھائیں گے، اور پھر ان پر انجینئر صاحب کا تبصرہ دکھائیں گے، اور پھر ان کی جو علمی خیانتیں ہیں ان کو جو ہے واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ثاقب شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ بلا تاخیر السلام علیکم سید جعفر عباس کاظمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو اور تمام مومنین کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں آغا جعفر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، اہل سنت کے بالخصوص لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کہ وہ یا علی مدد کے عنوان پر گفتگو کو سننا چاہتے تھے اور بڑی تفصیل سے سننا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں قربت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا مقصد کسی پر طنز تنقید یا کسی کے اوپر جو ہے ہٹ کرنا یا کسی کو بے نقاب کرنا، ہاں البتہ کوئی قرآن و حدیث کے خلاف آ کر بے نقاب ہوتا ہے تو سو بسم اللہ۔ جی آغا جعفر صاحب، آپ اپنا جو ہے وہ استدلال شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، آپ کے لیے آسانیاں ہو اور آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے میسم میں بات یہ ہے کہ اختلافات اس امت میں چلتے آئے ہیں اور یہ آگے بھی رہیں گے، لیکن طرح لوگوں میں تحمل ختم ہو گیا ہے اور شدت پسندی ان میں آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ خوارجی فکر کے جو لوگ ہیں، خارجی فکر کے لوگ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شدت پسندی کا اظہار اس طرح کیا کہ لوگوں پر شرک کے اور کفر کے فتوے لگا دیے۔ تو ہم یہ جو عنوان ڈسکس کر رہے ہیں یہ اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی اساس پر امت مسلمہ کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، ورنہ اجتہادی معاملات میں، فرعی معاملات میں یا دیگر عنوانات میں جزوی طور پر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر اسی طرح انسان کی اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے، لیکن جب آپ فتویٰ لگاتے ہیں شرک کا تو یہ کوئی معمولی فتویٰ نہیں ہے کہ ایک بندہ موحد ہے اور آپ اس کو شرک پر فتویٰ لگا رہے ہیں، شرک کا، اور کس اساس پر؟ صرف بدگمانی، صرف اپنے قیاسات خیالات کی بنیاد پر لگا رہے ہیں۔ جس پر آپ فتویٰ لگا رہے ہیں اس کا مقدمہ تک سننا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر آپ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، حق سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کے حساب کتاب لے گا تو ظاہر ہے اس کی نیت کا دخل ہوگا اس کے اندر۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، ہم اس کو فتویٰ لگاتے رہیں گے۔ تو یہ جو فکر ہے یہ بہت خطرناک فکر ہے، اور یہ
یعنی اس امت کو مزید بانٹ رہی ہے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہی ہے، شدت پسندی پیدا کر رہی ہے، ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے۔ لہذا جو لوگ اس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو شرک کے، کفر کے اور اس قسم کے فتوے لگاتے ہیں، تو کم سے کم وہ یہ نہ کہا کریں کہ ہم اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہ کہا کریں، کیونکہ یہ بالکل دو متضاد باتیں ہیں۔ تو المختصر ہم نے یا علی علیہ السلام مدد کے عنوان پر جو اب تک گفتگو کی ہے، تو کل ہم نے جو اپنی گفتگو کی تھی تو اس میں ایاک نستعین پر ہم نے گفتگو کی تھی، مختلف جی پہلوؤں سے ہم نے گفتگو کی تھی، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اور مفسرین کے کلام سے ہم نے بتایا تھا کہ اس کی تفسیر کس طرح کی جا رہی ہیں۔ اب اس جی میں ہم نے ایک دلیل یہ ذکر کی تھی کہ جب ہم یہ کہیں کہ ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بھی عنوان میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، ترجمہ تو یہ ہے کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر اس کا ہوں یہ ہو کہ کسی سے کسی عنوان میں بھی نہیں مانگ سکتے ہیں، تو پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تو خود انجینئر صاحب کے منت کے خلاف ہو گیا۔ ہم انجینئر صاحب کو جو نام لیتے ہیں اسپیسیفکلی، اس کی بھی آپ کو ریزن بتا دیں۔ یہ انجینئر اچھا صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی ان کی ذاتی تحقیق ہے، یہ باتیں جو کچھ سال قبل محمد بن عبد الوہاب نے لکھی تھی باتیں، یہ ساری انہوں نے وہ باتیں رٹ کے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کا چلو حوالہ اس لیے نہیں دے پاتے کہ آج کل جو یعنی سہل پسند لوگ ہیں، وہ چونکہ کتب کی طرف زیادہ مراجعت نہیں کرتے ہیں، تو وہ ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں، تو وہ انجینئر صاحب کو ہی سنتے ہیں اور انہی کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں اور یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا تو اس کا کیا جواب ہے، یہ اس قسم کی باتیں۔ تو اس لیے ہم وہ ان کی کتابوں سے حوالے نہیں دے رہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے کیا کیا لکھا وہاں پر۔ یہ ساری وہی باتیں جو انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے، یہ کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ کوئی انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے ابن تیمیہ نے یہ کیا کہا تھا اور ابن قیم الجوزی نے کیا کہا تھا، اور یہ ساری وہ باتیں رٹ رہے ہیں، جبکہ ان کے جب جوابات دیے گئے ہیں تو آج تک نہیں جواب لوگوں کو بتاتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مارجن بھی نہیں دیتے کہ ایک انسان ان کے سامنے کھڑا ہے، اگر اس کے فہم کا آپ کا اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہر فہم کے اختلاف پہ فتوے لگاتے رہیں گے؟ بہرحال اللہ پاک سب کو ہدایت دے، تو اس لیے ہم انجینئر صاحب کو نامینیٹ کرتے ہیں، چونکہ لوگ انہی کی زبان سے وہ اشکالات سن رہے ہیں جو ابن تیمیہ نے وارد کیے تھے یا ابن قیم نے کیے یا محمد بن عبد الوہاب نے، یہ خاص طبقے نے کیے۔ تو ہم نے جو کل گفتگو کی تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ جب آپ یہ منحصر کریں گے تو خود یہ جو فکر ہے، جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے، وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں پھر آپ زندہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ایاک نستعین کے اندر تو یہ نہیں قید تھی، زندہ مردہ کی کوئی ہوں قید نہیں تھی، تحت الاسباب فوق الاسباب کوئی قید نہیں تھی، سبب یا غیر ٹھیک ہے سبب کوئی قید نہیں تھی، معمولی غیر معمولی عادی غیر عادی، یعنی کوئی کسی قسم کی قید نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں تو قید نہیں لگانے دیتے، ہمیں تو کہتے ہیں کوئی قید ہوں نہیں لگے گی، بس ایاک نستعین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگے گی، ہمیں تو آپ کہتے ہیں کوئی قید، لیکن آپ خود قید کیوں لگاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ دیگر آیات ہوں ہیں، دیگر روایات ہیں، وہ کچھ عقلی دلائل ہیں، کچھ اجماعی ہیں، مسلمات ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے جب آپ قید لگا رہے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم کوئی اس میں قید نہیں لگا سکتے، تم اس کی اپنی کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، تم اس کی مزید کوئی تشریح بیان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے پر یہ قید کیسے لگاتے ہیں؟ یا تو آپ بھی اس میں کوئی استثناء نہ رکھتے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ تو بالکل نہیں رکھتے، لیکن آپ خود استثناء قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سامنے موجود ہے تو اس سے آپ مدد لے لیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر قرآن مجید سے ایک آیت مجیدہ پیش کی، کائنڈلی اگر شاہ صاحب آپ وہ اسکرین شو کر سکے تو ہم وہ آیت دکھا دیں، یعنی ہم اس پہ کل ایک تفصیلی استدلال اپنا قائم کر چکے ہیں، تو ہم صرف یہ ہے کہ جو آج لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو یا جی جو پہلے سر کل بھی سن چکے ہیں تو ان کی یاد دہانی کے لیے ہم انہیں بتا دیں کہ ہم نے کون سی آیت پیش کی تھی اور اس پہ کیا استدلال قائم کیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کائنڈلی اگر شاہ صاحب آپ اسکرین شو کر سکیں۔ سلامت رہیں جعفر بھائی، اللہ تعالیٰ توصیف بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ وے ٹو آمین مہدی گروپ کو آمین۔ جو ہے فیس بک پر جعفر کاظمی صاحب آپ کی محنت تھی تو توصیف صاحب نے 28 کے ممبرز اس میں موجود ہیں، مومنین اور ہمارے ماشاء اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں، تو وہ فیس بک پر انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نیو لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں اس پروگرام کے اندر، تو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا جی دوبارہ سے اس کو ریمائنڈ کر دیں۔ جی الحمدللہ، اور جو بھی ہماری یہ گفتگو سنتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بھی اشکال قائم ہوتا ہے، جی کوئی سوال قائم ہوتا ہے، تو جی وہ بلا جھجک کمنٹس کے ذریعے یا جن کون سی مومنین کے ویڈیو ساتھ اس کا چل رہی ہے؟ رابطہ ہے ان کے ذریعے ہم تک سوال اپنا پہنچا دے تو ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے۔ کائنڈلی پہلے آپ اسکرین دکھا دیں تاکہ میں وہ بتا دوں کہ کل ہم نے جو مقدمہ پیش کیا تھا اس میں ایک آیت مجیدہ سے ہم نے استدلال کیا تھا، تاکہ اس کے اختصار کے ساتھ ہم مفہوم بیان کر سکے اور بحث کو آگے لے کر چل سکے۔
جی یہ اسکین آپ کا آ گیا جی سامنے. جی یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر ہم دکھا رہے ہیں، چونکہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے. مسلمانوں کے بارے میں یہ متشدد رویہ رکھتے ہیں، تو ہم ترجمہ اس لیے ان کا دکھا رہے تھا کہ یہ نہ کہے کہ جنہوں نے ترجمہ کیا وہ غلط ترجمے تھے. یہ ان کی جلد نمبر 4 ہے جی، کائنڈلی آگے اس کو لے کر جائیں. ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ میں اس پہ تھوڑا سا جی بڑا ضرور. کر سلام. فل اسپیڈ پہ آ جزاک اللہ خیر جی، اللہ پاک سب کی یہ ہو گیا. توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی، آ قرآن گیا. مجید کی آیت ہے سورہ نمل کے اندر، حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اے سردار تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت مجھے لا دے. ایک سرکش جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. تو یہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں جہاں تک بات رہی کہ آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، سامنے والے سے مانگ سکتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ وہ صرف عادی امور میں مدد مانگ سکتے ہیں، وہ صرف اسباب کے تحت آپ مدد مانگ سکتے ہیں، بلکہ یہاں قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے ایک نبی کا واقعہ نقل کیا کہ وہ نبی غیر اللہ سے اس کو غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں. غیر اللہ کو کہتے ہیں کہ تم ایک تخت مجھے چاہیے اور تم وہ تخت مجھے لا کر دو. اور ٹھیک. وہ غیر اللہ سے جو وہ غیر اللہ سے جو یہ تخت منگواتے ہیں تو وہ غیر اللہ اس کو مقام کرامت میں لے کر آتا ہے. یعنی کہ وہ تخت ایسا نہیں ہے کہ وہیں کہیں پڑا ہے اور وہ اٹھا کر لاتا ہے، بلکہ ہاں. وہ کتنے میلوں اور کتنے دور کے سفر سے اس کو لے کر آ جاتا ہے تخت کو، اور پلک چپکنے سے پہلے، یعنی کرامت کا اظہار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سلمان علیہ السلام بھی جب اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تخت لا کر دو، سلمان علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ تخت جو یہاں تک لانا ہے یہ کرامت کا متقاضی ہے، یہ اعجاز کا ٹھیک ہے. متقاضی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جائے اور اٹھا کر لے آئے. یعنی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سلمان علیہ السلام جو عام انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. یہ چیز ہاں. اس چیز کی ٹھیک ہے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک شخص سے کر رہے ہیں، وہ کرامت کے ذریعے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت قدرت دی ہے، وہ کرامت کے ذریعے ایک تخت کو پلک چپکنے سے پہلے لاتا ہے. اور جب لاتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی سلمان علیہ السلام حقیقت میں جو ان کی یہ حاجت پوری ہوئی وہ کس نے پوری کی؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی. کوئی شک حقیقت میں جو حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ تخت میرے پاس آ جائے جلد سے جلد، وہ حقیقت میں خدا سے چاہتے تھے. لیکن انہوں نے خداوند کریم سے یہ دعا نہیں کی، بلکہ براہ راست کسی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرا یہ کام کرو. اور چونکہ حضرت سلمان علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جس طاقت کے ساتھ کام کرے گا، جس اعجاز کے ساتھ کام کرے گا، وہ چونکہ اس کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، تو اس لیے حقیقت میں یہ جو میری مدد ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. لیکن مانگ وہ کسے رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. غیر اللہ کے سامنے وہ بتا رہے ہیں کہ میری کیا حاجت ہے، مجھے کیا، یعنی ان کی کیا طلب ہے، انہیں کیا چیز چاہیے، غیر اللہ کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب تشیع یہ کہے کہ ہم کسی صاحب اعجاز سے کوئی چیز مانگتے ہیں، یعنی نبی سے مانگتے ہیں یا نبی کے وسیع سے مانگتے ہیں، ایسی چیز جو عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ معجزہ اور کرامت کی وہ تقاضی ہے، وہ چیز، ایسی چیز ہم مانگتے ہیں، تو ہم مانگ تو ان سے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طاقت کے تھرو، جس اعجاز کو استعمال کرتے ہوئے، جس اعجاز یا کرامت کے ذریعے یہ ہمیں یہ چیز عطا کریں گے، وہ اعجاز بھی انہیں خدا نے عطا کیا ہے. یہ خدا کے عبد ہیں، خدا کے ماتحت ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے، خدا کے دی ہوئے معجزے اور کرامت سے یہ مجھے یہ چیز عطا کر دیں گے. لہذا جب وہ ہمیں چیز مل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے سلمان علیہ السلام نے کہا خدا کا شکر ادا کیا، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ سجدہ شکر کریں، نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں ہم نے خدا سے ہی وہ چیز پائی ہے، ہم خداوند کریم سے ہی وہ چیز طلب کر رہے ہیں. لیکن کیسے؟ کہ اس نے جو اپنے عبد جو شفیع مقرر کیے ہیں، جن کو اس نے طاقت دی، اس کے ذریعے ہم خدا کی مدد طلب کر رہے ہیں. اسی آیت پر تبصرہ فرمایا انجینئر صاحب نے، اس کی تفسیر بیان کی. تو کل کو یہ نہ کہے کہ آپ جو استدلال کر رہے ہیں، مثلا انجینئر صاحب تو اس پر قائم کر چکے ہیں اپنا استدلال، یہ اشکال کا جواب دے چکے ہیں، تو ہم اس لیے ان کی ویڈیو پلے کرتے ہیں، ان کی زبان سے سنتے ہیں
کہ کیا ہمارا استدلال وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا استدلال غلط ہے اس آیت سے یا ہمارا استدلال اس آیت سے صحیح ہے، اور وہ جو دلائل دیتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم انہی کی زبان سے انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں میرے صاحب کیا کہتے ہیں جی۔ یہ آیت سامعین آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو ہم دوبارہ بھی ڈسپلے کریں گے اور دیکھیں گے کہ مرزا صاحب کا جو لیول ہے قرآن کے معاملے میں، قرآن کے نالج کے معاملے میں، وہ کتنا ہے، تو کس قدر وہ چیزوں کو جو ان کے انہوں نے جو پہلے سے ذہن تیار کر رکھا ہے نا کہ میرے قائد یہ ہیں، جب ان کی چیز خلاف جاتی ہے تو پھر کس طرح اس میں وہ یعنی کہ فریب کاری کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا، تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ اچھا، یہ جواب وہ اصل میں دے رہے ہیں اہل سنت کے صوفیوں کو، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو جواب دے رہے ہیں مرزا صاحب وہ اہل سنت کے صوفیوں کو دے رہے ہیں، اہل سنت کے دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے فکر اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے کہتے ہیں بندہ لبو کیڑا یہ جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آئے، وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا، اس کے تو فوراً ساتھ یہاں سے آپ ایک چیز ہے کہ اس کو آپ نے یعنی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ امپورٹنٹ ہوتا تو خداوند کریم اس کی تعریف بیان کرتا، لیکن سلمان علیہ السلام نے تو آگے یہ فرما دیا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو شاید غور سے اس آیت کو پڑھا نہیں ہے، وہاں لفظ کیا تھے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کتاب میں سے علم رکھتا تھا، تو خدا نے توصیف بیان کر تو دی، یہ کہہ رہے اگر امپورٹنٹ ہوتا تو تعریف بیان کرتا، تو تعریف تو بیان کر دی، تو اگر امپورٹنٹ ہوتا کا مطلب کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپ نے کس عنوان میں کہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، بے شمار انبیاء کے جو ہمیں پتہ ہے کہ 1,00,000 سے اوپر انبیاء آئے ہیں، تو ان انبیاء کے نام نہیں لکھے، کیا وہ امپورٹنٹ نہیں تھے اللہ کی نظر میں؟ پوائنٹ کیا پنجتن پاک یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ جو پنجتن پاک ہیں، امام علی علیہ السلام ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے نام کیا قرآن میں آئے؟ کیا میرے صاحب کی نظر میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گے؟ ٹھیک، چلو میرے صاحب کی نظر میں شاید وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہوں، لیکن انبیاء تو بے شمار ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، تو کیا اللہ نے سب کے نام لیے؟ یہ نہیں، خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا، لیکن خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، اصحاب کہف کا بھی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں لیا جی کیا بات ہے جی، لیکن امپورٹنس دی ہے نا، تبھی تو پوری سورہ کہف نازل کی ہے ان کے لیے۔ کیا بات ہے، امپورٹنٹ یعنی نام ضروری نہیں ہے، کیا بات ہے، پوری سورت کا نام ان کے واقعے کے نام پہ رکھ دیا، لیکن نام نہیں لینا، نام نہ لینا لازمی نہیں ہے کہ چیز اللہ کی بارگاہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، میرے صاحب کا علمی لیول چیک کیجئے قرآن کے بارے میں۔ فضلی ربی آ گیا، قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ، یہ جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا۔ دیکھیں جی، میرے صاحب کا لیول چیک کریں کہ میرے صاحب کہتے ہیں قرآن مجید خاموش ہے کہ یہ جن تھا، یہ انسان تھا یا کوئی اور تھا۔ جن کا تو آلریڈی پہلے نفی ہو چکی ہے، اسی قرآن کی آیت میں اگر آپ غور کریں نا، اسی قرآن کی آیت میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آیت آپ کو، اسی قرآن میں آپ دیکھیں گے، ہاں اسی قرآن میں دیکھیں گے کہ جب
انہوں نے کہا نا کیا کہ قال اس میں سے افریت من الجن نے، تو سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا تھا نا، وہ اس کا ترجمہ یہ کہ ایک سرکش جن کہنے لگا. یہ ایک اچھا سرکش جن پہلا ہاں ایک سرکش جن جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں لے کے آتا ہوں اس کو. اچھا تو نہیں سلمان علیہ اچھا، ویسے السلام نے کہا نہیں. جی معذرت کے ساتھ وہ میں ایک بات کر دوں کہ آج کل انجینئر صاحب کی وہ بحث کو چل رہی ہے اسی آیت کے ذیل میں نا، تو وہ بریکنگ نیوز ان کو بحث چل رہی ہے کہ ان کا وہ یہ ہے کہنے کا کہ افریت ہے نا، اس کا مطلب سرکش نہیں ہوں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث نہیں ہوتا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ احمد رضا خان نے ترجمہ کیا تھا ایک جگہ افریت کا ترجمہ، اس جگہ انہوں نے خبیث کا کیا تھا. تو آج کل ان کی یہ بحث چل رہی ہے. سر یہ جو ہم ترجمہ دکھا رہے ہیں نا، یہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے. یعنی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جونا گڑھی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، وہ سرکش ہی کیا ہے، افریت من الجن. ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، لیکن یہ ضمن میں نے ایک بات کر دی کہ انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے. ہاں جی، میسا یہ بھائی پوائنٹ جعفر شاہ صاحب کلیئر ہو جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا اس میں ذکر نہیں آیا کہ وہ جن تھا انسان تھا کیا تھا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے قرآن سے. جی ابھی بتاتے نہیں ہیں قرآن سے ضروری نہیں پوائنٹ ہے. کے لیے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، تو اب وہ بندہ وہ بحث کرتا رہے کہ وہ کون تھے تو کیسے تھے. وہ روایات میں صریح طور پہ آ گیا ان کا کہ وہ خضر علیہ السلام سے تو بات ختم ہو گئی. وہ صرف قرآن میں دیکھنے جی کو تو یہ کوئی اللہ جی بتا جی دینے جب کو مقصد. دیکھیں قرآن میں جو قرآن کا اسلوب ہے، اگر فرشتہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو بہت واضح کر دیتا ہے. تو ٹھیک میرا ہے. فرشتہ تھا. قرآن نے کہیں ایسی جگہ استعمال نہیں کیا جب اگر فرشتے کا ذکر کیا ہو تو یہ کہا ہو کہ یہ مثلا اللہ عزیز استعمال کیا اس نے. ایسا میری نظر سے نہیں گزرا. جہر بھائی آپ کی نظر سے گزرا کیسی کوئی آیت؟ ذہن میں نہیں ہے میرے ایسا کچھ. نہیں میرے ذہن میں نے بہت کوشش کی ہے اس معاملے میں سرچ کرنے کی، تو مجھے ایسی چیز نہیں ملی. اللہ عزیز جب بھی استعمال کیا جی گیا لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، عوام کے لیے استعمال کیا ہے. قرآن ہے وہ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے نا، تو لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے جب کہا گیا ہے تو کتاب کا جو علم ہے نا، من الکتاب یہاں پہ لفظ ہے، اندہ علم من الکتاب. تو یہاں پہ کتاب میں سے کچھ ان کا پاس علم تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرے صاحب کہتے ہیں کہ جو علم کتاب ہے وہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا ہے. یہ میرے صاحب کی جہالت آپ دیکھیے گا اس بارے میں. جہاں پہ بھی میرے صاحب نے بوگی ماری ہے، لیکن وہ آپ کو ویڈیو سناتے ہیں آپ کو، تو پھر واپس آتے ہیں اس طرح. پہلے تو بات ہے کہ جن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن جو ایک سرکش جن تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں مانندار بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جن نے کہا تھا. اور اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. پھر کہتے اب اس شخص نے کہا، جب اب دوسری طرف آ گیا اللہ جی، اس کا جب مطلب آ جن رہا ہے نہیں نا، یہ جن نہیں ہے. اب کیونکہ اس ہے. کو کیسے پتا چلا کہ یہ جن نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے ٹھیک اور ٹھیک کم ٹھیک. ٹائم دے دیا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. جی. تو اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں تو میں لے آؤں گا، جو جن نے کہا تھا. تو اب جو اس شخص کی بات ہو رہی ہے نا، اس شخص نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا شخص ہے، اب جن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ میرے صاحب کی نہایت ہی یعنی کہ قیاس رائے ہے، تفسیر بالرائے ہے. حالانکہ علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن کے مفسرین نے جس پہ بحث کیا ہے وہ کون تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. ٹھیک ہے، تو جی جب روایات میں موجود ہے یہ بات، تو میرے صاحب کو قیاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ میرے صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو بات ثابت ہوگی نا کسی انسان سے، ایسی کرامت ثابت ہو جائے گی. تو میرا عقیدہ جو میرا عقیدہ توحید ہے نا، جس کو مفتی ہمدرد صاحب شیطانی عقیدہ کہتے ہیں، شیطانی توحید کہتے ہیں، وہ بسم ہو جائے گا. اصل میں مرزا صاحب کو اس بات کا ڈر تھا، اب وہ اس بات کا دفاع کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کیا بیان کرتے ہیں آگے. کہا وہاں پہ ایک شخص تھا. خود ہی کہہ دیا اب یہاں پہ ایک شخص تھا. تو اللہ شخص کس کو خطاب کرتا ہے؟ انسانوں کو کرتا ہے نا. اور کون ہوتا یہاں میں یہ بھی جس بتا دوں اس سمے کہ ہمارے پاس صحیح روایات ہیں، تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس صحیح روایات ہیں. آصف بن برقیہ ہے، ان کا نام بھی صحیح روایات میں ہے. وہ انسان تھے، سلمان علیہ السلام کے وصی تھے. ہمارے پاس صحیح اور صحیح روایات میں یہ مضمون ہے. لیکن پاس ہمارے کتاب بھی وہ کا علم تھا. جی قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، قرآن کی روح سے کتاب کا علم کس کو دیا جاتا ہے؟
पैगंबर पैगंबर को को दिया दिया जाता है। ठीक है। है। ये तो मेरे साहब का एक ना कुरान फहमी के मामले में, यानी कि कुरान का इल्म नहीं मेरे साहब को। सूरह रात की आखिरी जो आयत है हाँ, उसके बारे में मेरे साहब को कोई बता दे कि उसको पढ़ लेना, बल्कि हम वो डिस्प्ले भी करते हैं यहाँ पे, मैं वो डिस्प्ले वाली करता तो हूँ। नहीं शाह साहब कि उसकी गवाही के लिए काफी है, अल्लाह काफी है, वो जिसके पास किताब का इल्म है। बिल्कुल वही आयत है जो अच्छा 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 अच्छा। सूरह रात की आखिरी आयत है। कि हालांकि अहले सुन्नत ने, कुछ उलमा ने उसकी तफसीर ये करने की कोशिश की है कि उससे मुराद अहले किताब है। उससे मुराद कौन से अच्छा, हैं? अहले किताब है। उन्होंने कोशिश की है पहले किताब भी तो नबी नहीं है। उनके। हाँ बात सुने, हाँ जैसे भी हो, लेकिन हमारा मुद्दा वहां पे नहीं है कि कौन कौन से हैं। उनको उनकी तफसीर में कोई हदीस नहीं है उनके पास, उन्होंने अपने जाती अक़वाल है, कोई हदीस रसूल नहीं है। जबकि हमारे पास अहादीस हैं और मतवातर हदीस हैं कि इससे मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है। हम इसको डिस्प्ले भी करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले करूँ उसको मैं? ये एक बार चला ले इसको, फिर हम इंशाल्लाह एक दफा फिर उस नहीं तरफ चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये पहले बता देते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने ये बात कही है, इसी बात का हम काउंटर जवाब दे देना, ताकि जी, नाजरीन को पता चल जाए कि ये आप हाँ काइंडली आगे करें। ये मैं हाँ मिस में दिखाता हूँ, हमारे पास ये अलकाफी के अंदर हदीस मौजूद है। ये मिराअतुल उकूल है, अलकाफी की शरह है। जो ठीक है। उसूल काफी हमारी किताब है उसकी ये शरह है। शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद बाकर मजलिसी अलैहि रहमह ने ये की है। इसमें ये एक ठीक है। बाब है किताबुल हुज्जा में, हदीस नंबर 6 है उसकी। उसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो आयत नाज़िल हुई है, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, वो फरमाते हैं कि ये इसमें जो किताब का इल्म रखते हैं ना, इमाम फरमाते हैं वो हम है, यानी आइम्मा है, अच्छा। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नीचे काइंडली थोड़ा कीजिएगा शाह साहब। और वो फरमाते हैं ये हम हैं। ये हदीस पर हुक्म वो लगाते हैं बाकर मजलिसी अलैहि रहमा, अल हदीस सादिस हसनुन सही, कि ये हदीस हसन सही है। और हदीस का मतन ये थोड़ा और आगे कीजिएगा काइंडली। इमाम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इसमें जो किताब का इल्म रखते हैं ना, वो हम हैं, व अलीयुन, और वो अली अलैहि क्या सलाम है। क्या वो बात। हम में पहले हैं और हम सब से भी अफजल हैं। नबी ये खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनसे अफजल कोई नहीं। ठीक 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 ठीक, क्या बात है। तो ये वाह। जी, अब आप काइंडली थोड़ा नीचे कीजिएगा। ये हदीस है, सही सनद की है। आयतुल आसम मुस्लिम भी इसको लाए, इसकी सनद बिल्कुल सही है। ये अहसनुल जवाबात किताब है, आयतुल्लाह जाफर आमली साहब की है। ये फरमाते हैं, वही इनसे सवाल हुआ कि ये जो आयत है, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह और वो जिसके पास किताब का इल्म है काफी है। तो ये सवाल हुआ कि ये किन के बारे में आयत नाज़िल हुई। तो काइंडली नीचे अच्छा। कीजिएगा, वो जवाब इसका देते हैं। वो जवाब में लिखते हैं कि पहली बात तो ये है कि तमाम रिवायात मुतवातिरा जिनके इस्नाद सही हैं, आयत करीमा के मिस्दाक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं और आइम ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, जो आपकी ज़ुर्रियत से हैं। ये तमाम रिवायात हर किस्म के इश्काल का रद्द हैं, क्योंकि आइम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुरान नातिक हैं और सकलैन में से हैं। खुदावंद ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम उनसे तमस्सुक करें। मुमकिन ही नहीं कि इतनी कसीर रिवायात जो सब की सब सही हैं उनकी तकजीब हो। और ये रिवायात मुतवातरा शिया तरीके से भी हैं, और आगे वो लिखते हैं कि अहले सुन्नत में भी इसके शवाहिद पाए जाते हैं। तो ये जो है, अच्छा मैं आपको एक बता दूं कि वहां जब अल्लाह ताला ने एक करामत बयान की थी ना, तो वहां अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज यूज किया था, फरमाया था काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, कि उनमें से उसने कहा जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था। वो जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था ना, उसके अल्लाह ओए ताला होए ने होए। करामत और ताकत ये बताई कि वो हाँ हाँ। जिन से भी ज्यादा ताकत रखता था, कि वो पलक झपकने से पहले वो तख्ते ओए बिल्कीस ले होए। आया, जिस पर जिन भी कादर नहीं था। और उसकी इल्लत क्या ठीक है। बताई कि वो ये सब कुछ क्यों कर हाँ, पा रहा था, इसलिए कि किताब में से उसके किताब पास से कुछ ठीक इल्म था। सुना। लेकिन आइम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो हस्तियां हैं जिनके पास कुल्ले किताब का इल्म है, मुकम्मल क्या बात। किताब का इल्म है। नबी खातम क्या बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में भी इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और फरमाया कि ये एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे।
حتیٰ کہ हौद कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करे। तो इनके पास तो कुल्ले किताब का इल्म है, जिसके पास क्या बात। किताब में से इल्म था उसकी अगर ये ताकत है तो अंदाजा लगाइए कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इस इल्म की बिना पर उनके पास कितनी ताकत जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर रखी है। और हमारे पास मुतवातिर अहदीस हैं आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिज़ात पर, अखबार अहाद नहीं है, उनको रात नहीं कि कतई हैं, कतई सुदूर हैं, मुतवातिर हैं हमारे पास कि आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मौजज़ात दिखाए। लिहाजा अगर वो सलमान अलैहिस्सलाम के सामने जो शख्स खड़ा है, सलमान अलैहिस्सलाम उसको साहिब करामत से मदद तलब करते हैं, ये इय्याका नस्तईन की वायलेशन नहीं होती। तो हम जब आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कुछ तलब करते हैं तो हम उन्हें खुदा से बेनियाज जानकर तलब नहीं कर रहे होते, हम मकाम तफवीज में तलब नहीं कर रहे होते, इसलिए ये इय्याका नस्तईन की वायलेशन नहीं होती। तो काइंडली आप वीडियो आगे प्ले कर दें। एक मिनट, वीडियो प्ले करने से पहले मतलब ये जो इंजीनियर साहब ने बात की है कि सिर्फ जो है कुरान का इल्म ये सिर्फ अंबिया को होता है, इल्मुल किताब, तो ये तो शाह साहब ने जो रिवायत दिखाई है उससे तो फिर ये बड़ा मतलब बहुत ज़ईफ बात की इंजीनियर साहब ने, बहुत मोंगी मारी है। नहीं, कुरान से साबित है ना। अगर हम फर्ज हाँ, करते हैं हम अपनी अभी आपने वो रिवायत दिखाई है, आयत दिखाई है, सॉरी जी जी। ये तो हमने उस आयत के बारे में शिया हदीस नहीं है दिखाई है ना। अगर हम अहले सुन्नत की भी तफासीर दिखाते हैं ना तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। लेकिन कुरान की आयत में तो कम से कम लिखा है कि एक ए नबी तुम्हारी गवाही के लिए एक मैं काफी, एक मैं अल्लाह काफी हूँ, एक वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। ठीक है ना। अब जो भी हो, मिस्दाक जो भी हमारा मिस्दाक से हमारा यानी पता चल गया अंबिया के अलावा लोगों के पास भी किताब का इल्म हो सकता है और उनका ये दावा कुरान से ही रद्द हो गया। हाँ, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किताब का इल्म किसके पास था? नबी तो इस वक्त था नहीं ना। तो मिर्ज़ा साहब का ये जहल जो है वो सबके सामने आ गया कि मिर्ज़ा साहब को कुरान के बारे में भी मालूमात नहीं है। वो अपने जो शैतानी कीदा है, शैतानी तौहीद है, उसको दिफा करने के लिए कुरान की आयत का भी इनकार कर देते हैं। वापस आते हैं, मुमकिन है वो पैगंबर हो, क्योंकि नहीं ये शुरू में फरमा रहे थे मिसर भाई कि अगर वो कोई इम्पोर्टेंट आदमी होता ना। माजर चाहता हूँ शाह साहब, मैं माजर चाहता हूँ, वीडियो नहीं आई, थोड़ा सा अगर पीछे से चला देना तो वीडियो जब भी आप प्ले किया करें थोड़ा सा पीछे से चला ये चला रहे थे, देखिए वो बंदा अगर इंपॉर्टेंट होता ना तो अल्लाह ताला उसकी तारीफ वहां पे बयान करता, उसके तो फौरन साथ हाज़ा मिन फज़ली रब्बी आ गया। कुरान पाक खामोश है कि ये कौन था बंदा, ये जिन था, इंसान था, फरिश्ता था, पैगंबर था। कहा वहां पे एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था। कुरान की रूह से तो किताब का इल्म जो है ना वो पैगंबर को दिया जाता है, ऐन मुमकिन है वो पैगंबर हो। यहाँ पे क्योंकि मीसा भाई इन्होंने पीछे अभी ये जुमला कहा था कि अगर वो शख्स कोई अहमियत का हामिल होता ना तो खुदावंद करीम उसकी तारीफ बयान करता। अब यहाँ पर वो फरमा रहे हैं कि ऐन मुमकिन है वो नबी हो, तो मुझे बताइए नबी अहमियत का हामिल नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये तो पीछे कह रहे थे कि वो शख्स अहमियत का हामिल ही नहीं है। अगर अहमियत का हामिल होता, अगर वो बंदा इंपॉर्टेंट होता तो खुदा उसकी कुछ सिफात बयान करता। तो वो कह रहे हैं वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कह रहे हैं कि मुमकिन है नबी हो, तो नबी है तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि वो बंदा इतने अहमियत का हामिल ही नहीं था? अगर होता तो फिर खुदा ये भी बयान कर देता और वो भी बयान कर देता। जी शाह साहब, एक वक्त में कई पैगंबर अगले जमानों में हुआ करते थे। ऐन मुमकिन है वो कोई फरिश्ता हो। में हदीस है अल्लाह रूह कुदस के जरिए हसन की मदद फरमा। हसन इब्न साबित शेर कहते थे तो अल्लाह ताला के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इसकी मदद फरमा, जिस तरह कुरान पाक में आता है ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की थी रूह कुदस के जरिए कि वो मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे वो परिंदा हो जाती थी। मादरजात अंधे और कौड़ियों पे हाथ फेरते थे तो उसको शिफा हो जाती थी। रूह कुदस के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई। तो यहां पे भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद किसी फरिश्ते के जरिए की गई हो। ये क्या चेक करें? यानी मिसम भाई एक बात तो साबित हो गई ना कि मकामे वसीला में जो फरिश्ते हैं ना ये मददगार है, इसका मतलब है। हाँ, यानी अगर हम कहें कि ये कह रहे हैं ना कि उनके जरिए मदद की ना लड़ी, यानी कि वो मददगार तो है ना एक लिहाज से, लेकिन ये है कि मकामे वसीला में ना असल में तो हकीकत में तो खुदावंद करीम की जात है। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स कहे ना कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेरे मददगार हैं तो उसे पूछा जाएगा कैसे वो कहे मकामे वसीला में, तो इसमें तो शिर्क का शायबा भी नहीं है। ये तो इंजीनियर साहब खुद कह रहे हैं तो वो तो फरिश्ते गैरुल्लाह है ना, मकामे वसीला में वो मददगार है। वो तो अभी इंजीनियर साहब खुद मान रहे हैं ना वो उनके जरिए मदद की गई ना, यानी कि वो वसीला बने उस मदद का। तो गैरुल्लाह मकामे वसीले में मददगार हो सकता है। बेहतरीन हो गया। आगे चलाते हैं। मुमकिन है।
اور امام فخر الدین رازی المتوفا 606 ہجری، جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے، انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی، تفسیر کبیر۔ اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے، مرزا صاحب اس بات کا انکار کر چکے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، سوری وہ نبی ہو سکتے ہیں، سوری انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا مرزا صاحب اس کو کیا کرتے ہیں۔ وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ۔ اچھا اب انسانوں کو مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ، صوفیوں کے امام اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں۔ اب اگر وہ سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو ساری بابیں ختم، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے علمی طور پہ بات کر، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ تو مرزا صاحب اگر ان کی یہ تفسیر فٹ نہیں بیٹھتی آپ والی کی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا۔ اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لایا۔ اچھا یہاں پہ انسان لفظ کہہ دیا میرے صاحب نے، ٹھیک ہے نا، جی یہاں پہ لفظ انسان انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن اب وہ 90 ڈگری کا وہ یو ٹرن لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کیسے انہوں نے بدلنا ہے، دیکھنا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی۔ شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دیکھیں میرے صاحب نے یہاں پہ ایک لفظ کہا ہے کہ شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر میرے صاحب کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ جی یہ سوال بنتا ہے نا میرے صاحب سے۔ جی تو جی میرے صاحب کے جی جو اسٹوڈنٹ ہیں شاہد اللہ کے چوہے، وہ اپنے استاد سے پوچھیں کہ استاد صاحب جو کمالات ہوتے ہیں اگر نہ ہوں تو پھر شان کہے زیادہ ہوتی ہے، اور شان زیادہ ہونے کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ جی یہ پوچھنا چاہیے ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیٹس کیا ہے شان زیادہ یا کم ہاں ہونے کا؟ تو یہ تھی میرے صاحب کی ایک ویڈیو۔ اب ہم چلتے ہیں میرے صاحب کی دوسری ویڈیو کی طرف۔ اچھا یہ میسم بھائی ابھی ہم اس پہ تھوڑا اختصار کر لیں کہ ہاں ہم نے یہ ویڈیو اس لیے چلا دی کہ کل کو یہ نہ کہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انجینئر صاحب نے بھی اس پر اپنا ایک ریکارڈ کروایا ہوا تھا تو انہوں نے اس بارے میں ڈسکشن نہیں کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ ہم نے جو استدلال کیا ہے نا انجینئر صاحب نے، آگے وہ صوفیوں کے بارے میں شروع ہو جائیں گے، یعنی آج جو بریلوی طبقہ وہ پیر مان رہے ہیں نا وہ ان کی رد کرتے ہیں، آگے اس سے ہمارا لینا دینا ظاہر نہیں، ہمارا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو آج آپ نے ان کے منہ سے پوری سائد کے بارے میں تبصرہ سن لیا۔ ہم نے جو استدلال کیا تھا کیا اس استدلال کا رد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایون یہ فرماتے ہیں کہ وہ سلمان علیہ السلام خود تخت لے آئے نا، اگر یہ بھی تفسیر وہ خود فرماتے ہیں قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن اگر بالفرض کل کو یہی تفسیر کرتے کہ نہیں وہ سلمان علیہ السلام ہی تخت لائے تھے، تو اس بات اوپر سے پھر بھی وہی کی وہی رہے گی کہ جب انہوں نے تخت طلب کیا تھا نا تو انہوں نے طلب غیر اللہ سے ہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے طلب کرنا شرک نہیں ہے، طلب کرنا وائلیشن نہیں ہے ایاک نستعین کی۔ تمہارا استدلال وہاں پر ہے، باقی انجینئر صاحب نے جو اس بارے میں بتایا ہم نے سب کو سنا دیا انشاءاللہ۔ اب آگے ہم دیکھیں، ہم نے کل ایک حدیث بیان کی تھی کہ کسی کی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ کہیں کہ دیکھیں غائب میں کوئی رہ کر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، غائب سے سامنے ہے بس ٹھیک ہے پانی پلاتا رہے گا جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، لیکن غائب سے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ تو ہم نے ایک واقعہ بتایا تھا میسر بھائی، ہم نے کہا تھا کہ غائب سے بھی مدد ہوتی ہے، یقیناً ہوتی خدا کی طرف سے ہے، لیکن ایک انسان غائب سے رہ کے مدد کر پاتا ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے، کیسے؟ وہ حضرت عمر نے حضرت ساریہ کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا، اور خود یہ مدینہ میں موجود تھے، تو جمعے کا یہ خطبہ دے رہے تھے۔ جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک دم انہوں نے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ سے ہٹ جا، اے ساریہ پہاڑ سے ہٹ جا۔ تو وہ یہ آواز ان کی وہاں پر پہنچ گئی جناب ساریہ کے پاس، وہ پہاڑ سے ہٹ گئے، ہاری ہوئی جنگ جیت گئے، اور واپس آ کر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ وہ آپ کی آواز ہمیں آئی تھی۔ تو یہ
غائب में थे, यानी बहुत दूर थे उनसे, तो गायब में रह के इन्होंने मदद की और हकीकत में मदद खुदावंद करीम की जात ने की है. लिहाजा ये अकीदा कुफ्र शिर्क इय्याक नस्तईन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है. गायब में रहकर कोई मदद कर सकता है. अब इस हदीस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं, हम आपको वो अब सुनाते हैं. ठीक है, आप तब तक उस वीडियो की तरफ जाए ना. ये बड़ी मजे की बात है कि आपने इंजीनियर साहब को रिप्लाई सामने कुरान खोल कर दिया. ये बहुत जी बेहतरीन बात है कि कोई गालियां या कोई ऊंची बुलंद आवाज करके, बल्कि एक तरफ इंजीनियर साहब जी बोलते थे, दूसरी तरफ कुरान की आयत पेश होती थी. तो सलामत है. जी. अब ये उनका उस हदीस पर अब तबसरा हो रहा है, ये सारियतुल जबल वाली हदीस पर. ये इंजीनियर साहब की वीडियो सुनते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी मशहूर हदीस पेश करते हैं दलाइल नबूवा इमाम बहीकी की किताब से. और जिस सैयदना उमर ने सैकड़ों मील दूर अपने जरनैल सारिया को देख लिया था मिंबर पर और कहा था या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, तो उनको कशफ हो गया था, इतनी दूर उन्होंने देख लिया. और अपनी इज्तिहादी गलती की वजह से, मनहज की खराबी की वजह से जो हदीस पे हुक्म लगाने का है, शेख अलबानी ने भी इस रवायत को हसन कहा, हालांकि ये पक्की ढक्की ज़ईफ रवायत है. अस्तगफिरुल्लाह. इस हदीस में अस्तगफिरुल्लाह. ये मेरे भाई आपने जुमला याद रखना है, अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो आपने याद रखना है. वो फरमाते हैं यार कि जाफर भाई मनहज की मुहद्दिसीन के गलती खिलाफ की जा वजह सकते हैं से, ये बंदे. हाँ. मनहज की गलती की वजह से, ये आपने जुमला याद रखना है, फिर मैं आगे आपको इस पर इस्तदलाल भी करूंगा. वो फरमाते हैं मनहज की गलती की वजह से अलबानी ने इस हदीस को सही कहा और ये पक्की ठक्की ज़ईफ है. ठीक हो अच्छा, गया, ठीक है. यानी ओए उनके होए मनहज होए. की गलती है. इमाम अलबानी का मनहज ठीक नहीं है तस्हीह रिवायत में इनके नजदीक. मुहद्दिसीन का मनहज. जी दोबारा सुनाते हैं। दोबारा. की ज़ईफ रवायत है. इस हदीस में मोहम्मद बिन इजलान एक रावी है, वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं. और सही मुस्लिम के पेट रूल मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक वो बता ना दे कि उसने ये हदीस किससे सुनी है. समा की तस्रीह कोई साबित नहीं है. और अगर कोई कहता है कि मैंने इस उसूल को नहीं मानना, तो इस उसूल पे फिर मैं एक हदीस बताता हूं जो अक्सर बताया करता हूं, आज फिर बताऊं, क्योंकि इसके बगैर, इस एंटी वैनम के बगैर, इस फकी के बगैर और इस लॉजिकल आंसर के बगैर, इल्जामी जवाब के बगैर बात समझ नहीं आती. कोई कहता है अगर मैं मुदल्लिस की आन वाली रवायत को ज़ईफ नहीं मानता, तो फिर यह रवायत जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, मिशकातुल मसाबी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4902 नंबर हदीस है. मुफाखरत और असलियत के बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो लिखी हुई है, वैसे साबित नहीं है. वो अल्फाज क्या है कि फरमाया कि जो शख्स अपने जहली नसब पर फख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख लो, और ये बाप उससे कनाए से ना करो, डायरेक्ट कहो कि अपने बाप की शर्म का काट के अपने मुंह में रख ले कि तू अपने बाप के नसब पे फख्र करता है. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब मुस्नद इमाम अहमद में. तो आप मान सकते हैं कि हुजूर ऐसी बात करें. सिस्टम कश्फ और इल्हाम. यहाँ पे रोक दे. अच्छा, ये आपने सुन लिया. वो कहते हैं कि अगर उस रिवायत को आपने सही मानना है ना, हजरत उमर वाली रिवायत को, तो वो फिर एक धमकी देते हैं. वो धमकी ये देते हैं कि फिर आप इस हदीस को भी सही माने, और फिर हुक्म क्या लगाते हैं, कहते हैं ये हदीस मंसूब है, ये साबित नहीं है नबी खातम से. क्या ये भी कोई मुसलमान तसव्वुर कर सकता है कि नबी खातम ऐसा कलाम कह दे? अब जिस हदीस के बारे में इन्होंने ये धमकी दी ना कि भाई अगर वो मानोगे तो फिर आपको ये भी माननी पड़ेगी, और ये तो नबी खातम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं फरमा सकते, उस हदीस की हम आपको सैर कराते हैं. काइंडली स्क्रीन शो कीजिएगा कि इस धमकी का इन्हें फायदा क्या हासिल हुआ, कि अगर इसको अच्छा. तब आप मानो जब उस हदीस को सही मानो. और ये खुद कह रहे हैं कि ये हदीस तो नबी खातम ऐसे जुमले तो इरशाद ही नहीं फरमा सकते. हम देखते हैं कि नबी खातम अगर इरशाद नहीं फरमा सकते, तो जिस हदीस को ये कह रहे हैं ना कि ये साबित नहीं है, मंसूब है, हम देखते हैं मुहद्दिसीन क्या कहते हैं. उसके अच्छा, दिखाइएगा इंजीनियर साहब वर्सेस मुहद्दिसीन. ठीक है जी, तो मुहद्दिसीन उस हदीस पर क्या कहते हैं. ये इंजीनियर साहब ये जी, मुहद्दिसीन, हम इसको पूरा स्क्रीन पे लेके ये देखिए जी, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा काइंडली. ये आप देख सकते हैं बीस भाई, ये है सही अल अदब अल मुफरद. किसकी? लिल इमाम बुखारी. इमाम बुखारी की किताब है अल अदब अल मुफरद. ठीक है, यानी दूर का बंदा नहीं दिखा रहे सर. वह कलम कौन है जी, किसके कलम से ये किताब लिखी गई है? मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, जिनको वो भी क्या कह रहे थे कि ये मनहज की इनकी बहुत बड़ी गलती है ना, ये इनका मनहज ठीक नहीं है बिल्कुल. हाँ, इनका मनहज खराब है तस्हीह हदीस पे ना. अब आगे इसको देखिए. मिर्जा साहब के बारे में ये बात हमने अक्सर औकात देखी है कि जब दिल चाहे तो नासिरुद्दीन अलबानी की तारीफें करते हैं, जब दिल चाहे तो रगड़ देते हैं, जब दिल चाहे तो जुबैर अलज़ई की तारीफें करते हैं, तो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं.
लेकिन जब दिल चाहे तो उनको रगड़ भी देते हैं, रगड़ भी देते हैं। इसी अफसोसनाक तरह रवैया। इनका हर बंदे के बारे में इनका तकरीबन यही रवैया है, हर मुहद्दिस के बारे में, सिवाय दो जी बाबू के, वो है बुखारी और मुस्लिम। लेकिन जी ये याद रखें कि भी बुखारी और मुस्लिम नहीं, बुखारी और मुस्लिम को भी रगड़ा हुआ है। हाँ हाँ, जी बाज मामलात में। जी जी, मैंने देखा है ना, वो जो आपको मैं उसका हवाला दे देता हूँ ताकि उसके उनके शागिर्दों को पता हो। वो जो वजू वाली हदीस है ना, रवायत हाँ मौला अलैहिस्सलाम का वजू नकल हो रहा है, तो वहां पे मेरे साहब ने बुखारी को रगड़ा हुआ है कि यहाँ पे लफाज इसने बदल दिए। ठीक है, वहाँ पे चले तो जायज चलते रगड़ा आगे, हुआ। ठीक। चलते हैं आगे। ये देखें जी, ये देखिए जी, ये वही हदीस जिसको वो फरमा रहे थे ना कि जिसने इस हदीस को मानना है ना उस पर फिर लाजम उस हदीस को माने, और नबी खातम तो ऐसा फरमा नहीं सकते। सर हुक्म लगाने वाले इमाम अलबानी फरमाते हैं, लिखा बुखारी ने, वो फरमाते हैं सही और ये हदीस सही है और सिलसिलतुल हदीस सही है के अंदर जाकर देख लीजिए। वो फरमाते हैं, मैंने उस पर तफसील से बहस कर दी है। ठीक हो गया जी, ठीक है, आगे चलिए कर ठीक है। और उन्होंने फरमाया था ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद में है। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल आ गई है सर, दूर की किताब नहीं है। हमजा अहमद ज़ैन की तहकीक है, जिल्द नंबर 15 है इसकी। ये आप देखिए, इन्होंने 4 तुरुक इसमें लिखे हैं: 21,131, 21,132, 21,133, 21,134। ये चारों वही तुरुक, वही हदीस है जिसको वो कह रहे हैं कि क्या ये हदीस को कबूल कर सकता है, ये तो रबी फरमा नहीं सकते। हमजा अहमद ज़ैन साहब फरमाते हैं, पहले तुरुक पर इस्नाद हु सही, दूसरा इस्नाद हु सही, तीसरा इस्नाद हु सही, चौथा इस्नाद हु सही। वो कहते हैं सबकी संदे सही है। तो उनकी धमकी का सर कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो उनके अपने मुहद्दिसीन मान रहे हो। सर बात को नीचे चले जाइए, ये है मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, वही किताब है। मुहक्किक इसके बदल गए हैं, शुएब अल-अर्नाऊत इसके मुहक्किक आ गए हैं, जिल्द नंबर इसकी 35 है। वही हदीस 21,234 नंबर पर लिखते हैं। हाशिया नंबर 3 पर जब हम जाए तो वो उस पर हुक्म लगाते हैं, वो फरमाते हैं हदीस व हसन, ये हदीस हसन है। जिसको ये कह रहे थे वो हदीस हम कैसे कबूल कर लें। नीचे जाइएगा कांडी, ये इसका एक तुरुक आ गया, ये इसका दूसरा तुरुक, तीसरा तुरुक, चौथा तुरुक, और इनके बारे में हुक्म वो लगाते हैं। शुएब वो फरमाते हैं ये तीनों के तीनों तुरुक पर हुक्म लगाते हैं कि ये हदीस हसन है। लिहाजा वो जो दौस लगा रहे थे ना कि अगर इस रिवायत को आपने मानना तो अब आम जब सुनेगी ना वो कहेगी हम तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, फिर तो हमें उस हदीस को मानना पड़ेगा। कोई नहीं सर, मुहद्दिसीन उस हदीस को भी मानते हैं। इंजीनियर साहब उसको कह रहे हैं कि नबी ये फरमा नहीं सकते, मुहद्दिस कह रहे हैं नहीं फरमा सकते हैं। वो कह रहे हैं उसकी सरहद ही सही है, फरमा सकते हैं, क्यों नहीं फरमा सकते। तो इनके नजदीक नबी खातम ये फरमा सकते हैं, इनके मुहद्दिसीन के नजदीक। ठीक है, जुमले आपने सुन लिए उनके अंदर। अच्छा जी, अब काइंडली वो वीडियो चलाइएगा शाह साहब, जिसमें इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि भाई मैं कैसे हुक्म लगा दूं हदीसों पे, मैं तो मुहद्दिस नहीं हूं, मेरे तो कोई दावा ऐसा नहीं है। यानी अब जो वो हुक्म लगाते हैं हदीसों पर, यानी इस हदीस को भी वो क्या कह रहे हैं कि ये भी साबित नहीं है। कभी नहीं लगाते, उस हदीस पे क्या हुक्म लगा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं वो हजरत उमर वाली हदीस भी सही नहीं है, वो तो इमाम अलबानी के तो मनहज ही खराब है, वो उन्होंने हुक्म लगा दिया। अब इंजीनियर साहब से खुद सुन लेते हैं कि इंजीनियर साहब आप मुहद्दिस है, आप मुहद्दिसीन से जो मुकाबला करने निकले हैं, तो आपकी अपनी हैसियत क्या है, आपकी जबान से हम सुनना चाहते हैं। हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, तो हम उन्हीं की जबान से सुन लेते हैं कि वो अपने बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि हदीस की फील्ड में, असूल हदीस में उनका क्या इल्म है, कितना कमाल उनमें पाया जाता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़े अफसोसनाक बात है कि 10 के 12 मुहद्दिसीन की तहकीम दिखाई हमारे ब्रादरान ने। चले वो वीडियो आ गया, ठीक है, खलीफतैन वाले मामले में। सही मुस्लिम में हदीस है 2750 के सोमवार के दिन रोज़ा वाली हदीस जो है, इसकी सनद में अब्दुल्ला बिन माबद अबू कतादा से रवायत कर रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला बिन माबद की अबू कतादा से समा साबित नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम का मसला ये है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम को तलक्की बिल कबूल हासिल है कि बुखारी और मुस्लिम की तमाम जो मुत्तसिल और इसनाद मरफू अहादीस है, ये भी चूंकि मरफू हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम तक जाती है, इसकी सनद में अगर कोई इस तरह के सुकम पाए जाते हैं तो तलक्की बिल कबूल, इजमा और अमली तवातुर हासिल है। बाकी और जगहों से उसकी ऐसी तस्दीक हो जाती है कि उसकी सनद जो है वो एक्सेप्ट उम्मत ने की हुई है। बुखारी और मुस्लिम के ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है। इसकी बाकी निटी गिटीज़ के हवाले से आप किसी अस्मा और रिजाल से जो वाकफियत रखने वाले डिटेल के साथ लोग हैं उनके साथ रब्ता करें, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब के साथ रब्ता करें, वो इसकी निटी गिटीज़ आपको समझा देंगे। चूँकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं जो हूँ वो इस हवाले से नक्काल हूँ, जो किताब सुन्नत में आया हुआ है उसको नकल करता हूँ। देखिए जी,
میرے صاحب یہاں پہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے بھائی. جب اور فتویٰ آپ کی یہ محدثین فیلڈ پر نہیں، ہاں فتویٰ محدثین پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا منہج خراب ہے. جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو اس فیلڈ میں کودنے کی ضرورت کیا ہے میرے صاحب آپ کو؟ بالکل خلیفتین والے معاملے میں بھی وہ اس فیلڈ میں کودے. اچھا یہ کائنڈلی اب اسکیل دکھائیے گا، ایک میں چیز اس میں دکھا دوں یہاں شاہ صاحب. یہ جو انہوں نے جس حدیث کو کہا ہے نا کہ اس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا، یہ حضرت عمر والا جو واقعہ تھا نا میسم بھائی، جو ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ غیب سے ان کے مدد انہوں نے کی ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اور اس پر ان کو غصہ آ گیا انجینئر صاحب کو. کہتے ہیں یہ بس ان کی اجتہادی غلطی اور ان کے منہج کی غلطی ہے، یہ تو پکی ٹھکی ضعیف حدیث ہے، پکی ٹھکی یہ ضعیف روایت ہے، اور انہوں نے جناب اس کو صحیح قرار دے دیا کیونکہ ان کا منہج غلط ہے. تو ہم ذرا دیکھتے ہیں نا، ایک تھوڑی سی سیر کرتے ہیں. ہم نے کل تو سارے حوالے جات دکھا دیے. نمبر ایک تو آپ کو میسم بھائی یاد ہوگا کہ ابھی جس محدث کو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں نا، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ہم نے کل ان کا حوالہ دکھایا کہ وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. آج آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتے ہیں، یہ ہے فتاوا. کائنڈلی اس کو نیچے کیجیے گا. یہ فتاوا عرب سے چھپتا ہے میسم بھائی، اور یہ فتاوا جو لکھا گیا ہے نا، یہ کسی ایک عالم کا نہیں ہے، ایک مفتی کا نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک کمیٹی ہے، ایک گروپ ہے لوگوں کا، مفتیوں کا، جو وہ سارے مل کر سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اور ان کا رئیس کون ہے یہ کائنڈلی نیچے کیجیے گا، میں ان کو آپ کو دکھاتا ہوں ان کا رئیس کون ہے، یعنی ان کا سرپرست کون ہے اس ادارے کا، ان سب مفتیوں کا. نیچے کیجیے گا، جی نیچے کیجیے گا. یہ دیکھیے ان کے رئیس کا کیا نام لکھا ہوا ہے، یہ اوپر کیجیے گا، یہ تیسرے نمبر پہ نام لکھا ہے، رئیس عبد العزیز بن عبداللہ بن باز. یہ بن باز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، ان کے فضائل بھی انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں. بن باز سعودی عرب کا مفتی اعظم، یہ رئیس ہے. وہ مشہور ان کی سرپرستی میں جن کی ایک آنکھ میں فرق تھا، یہ ان کے جو جی محدث ہے نا عرب کے، اس لیے اشارہ کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے جن کی ایک آنکھ میں فرق تھا. وہ تصویر دکھا دیجیے گا بعد میں اگر ہوئی تو. جی بعد میں. اچھا تو یہ محدث ہیں، یہ تو کوئی شک نہیں، انجینئر صاحب نے خود ان کی بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں. اچھا تو یہ یہاں کے بہت بڑے محدث عرب کے، اور ان کی سرپرستی میں محدثین مل کے ان کے یہ فتاوا لکھتے ہیں، سوالوں کے جواب. اس میں میسم بھائی سوال ہوا کہ یہ جو ساریت الجبل والا واقعہ ہے، جس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو منہج کی غلطی کی وجہ سے پکی ٹھکی روایت کو امام البانی نے صحیح قرار دے دیا ہے. اس میں سوال ہوا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو دوسرا سوال یہ ہوا کہ پھر اس روایت سے ثابت کیا ہوتا ہے. جواب سنیے گا، یہ سارے مفتی جواب دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے، یہ جو واقعہ ہے، صحیح عن عمر، کہ یہ جو اثر ہے، یہ جو روایت ہے، یہ حضرت عمر سے صحیح ثابت ہے. اچھا پہلی چیز ہو گئی. اچھا اس کو صحیح کیا ہے، کون کون رہا ہے، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا. یہ جہاں سے میں نے ہائی لائٹ عبارت ہائی لائٹ کی ہے، اس کے اوپر والی 2 لائنوں سے میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا، بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا، اور ابن حجر نے کہا کہ اس روایت کی سند حسن ہے. ابن حجر ہو گیا، یعنی منہج کی تو اس کی بہت بڑی غلطی ہو گئی. ابن حجر تو غلط منہج کا آدمی نکل آیا، یہ ہمیں انجینئر صاحب نے آج بتا دیا، کیونکہ وہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس سے، اور اس کے علاوہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں جب یہ روایت لکھی تو انہوں نے بھی کہا اسنادہ جید حسن، کہ اس کی جو سند ہے وہ تو جید حسن ہے. پتہ چلا کہ ابن کثیر بھی جو تھے وہ بھی منہج کا غلط آدمی نکل آیا، اس کو تو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. اور سر میں مختصر طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو ابن حجر اسقلانی اور ابن کثیر ہے نا، ان کی صرف جرح و تعدیل پر نہیں بلکہ اصول حدیث پر کتابیں ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اصول حدیث پر یہ جانتے ہیں کہ کیسے ان اصولوں سے روایت کو پرکھا جاتا ہے. اہل سنت میں ابن حجر جیسا جو محدث ہے یا محقق ہے وہ بہت کم پیدا ہوئے، بہت بڑا نام ہے اس کا. اور آگے یہ فرماتے ہیں، اور حیثمی نے سوائق المحرکہ میں حیثمی نے لکھا اس روایت کو، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس کی سند حسن ہے. آگے یہ کیا فرماتے ہیں، مفتیان کیا فرماتے ہیں. اب سوال ہوا تھا کہ روایت تو صحیح ہو گئی، ثابت کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَامُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا. وَكَرَامَةُ لِعُمَرَ، اور یہ حضرت عمر کی کرامت تھی. وَهُوَ الْمُحَدَّثُ مُلْحَم، اور وہ محدث تھے، وہ ملہم تھے، ان کے اوپر الہام بھی ہوتا تھا، ان سے فرشتے کلام بھی کرتے تھے. کما ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس روایت سے یہ ثابت ہوا. انجینئر صاحب کے بقول یہ ڈاکہ ہو گیا، اور اس روایت سے یہ ڈاکہ ثابت ہو گیا، اور ان کے محدثین نے اس ڈاکہ ڈال بھی دیا. انہوں نے کہا ہم تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم تو ملم مانیں گے، ہم تو محدث مانیں گے.
یعنی اب آپ کو ایک بات پتہ چلی میسا بھائی، وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ منج کی غلطی کی وجہ سے پکی چھکی ضعیف روایت کو امام البانی نے صحیح قرار دے دیا، تو ہم نے بتایا یہ منج کی غلطی ابن حجر کی بھی ہو گئی، ابن کثیر کی بھی ہو گئی، حیثمی کی بھی ہو گئی، البانی کی بھی ہو گئی، غلام مصطفیٰ ظہیر کی بھی ہو گئی، اور ان سارے محدثین کی اور بن باز کی بھی منج کی. یہ سب محدثین منج میں کیا تھے؟ غلط تھے. صحیح کون ہے؟ صحیح انجینئر صاحب ہے. کون انجینئر صاحب؟ وہ کہتے ہیں میری تو فیلڈ ہی نہیں ہے. جن کی فیلڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میری فیلڈ نہیں ہے، میں صحیح ہوں. یہ جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں ان کے تو سارے، وہ کہتے ہیں ان کو منج ہی غلط ہے سارا. یہ میں بتاؤں گا. اچھا کائنڈلی اب وہ ویڈیو چلائیے گا آگے سے، وہ جو ساریت الجبل والی ویڈیو ہے نا. تو اب یہ جو ویڈیو ہم نے پہلے پلے کی یہ تھوڑی پرانی ہے. اب ان کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا شاید ان کو کوئی بیان بدل گیا ہو اس کے اوپر. تو اب ان کی لیٹسٹ دیکھتے ہیں ساریت الجبل والی ویڈیو پر وہ لیٹسٹ کیا اپنے یعنی کہ ارشادات گرامی فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے. الہام کا کھڑا کیا گیا ایک روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے. مشکات المصابیح کی 3 جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا عمر نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو آواز دی تھی یا ساریت الجبل. تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے 600 کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی، اس نے سن بھی لی، جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں. تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی. تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے. یہ روایتی اصول محدثین کے اصول پر ضعیف ہے. ضعیف ہے اصول محدثین پر. میرے صاحب کے نزدیک یہ جو محدثین نے اس پہ حکم لگایا حسن اور صحیح کا، یہ محدثین ہی نہیں ہوں گے. میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے حکم لگایا ہے نا وہ پھر اصول محدث. یعنی ایک تعجب ہے اس بندے پر. وہ کہتے ہیں کہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، پھر بھی اصول محدثین سے میں آشنا ہوں. اور جن محدثین کی فیلڈ تھی نا ابن حجر اسقلانی اور ابن کثیر اور البانی، یہ کہتے ہیں وہ نہیں جانتے، ان کے تو منہج ہی غلط ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس فیلڈ کا. یعنی خود جانتے نہیں ہیں لیکن انہیں سب پتہ ہے. وہ جو جانتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا. آگے کانڈلی چلائیے گا. کیا بات ہے جی میرا صاحب کی. یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹا دلیر، یعنی کہ میرا صاحب اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ واقعی سچ بول رہے ہیں. یعنی کہ میرے جی اصول محدثین اب لوگ تو یہی سمجھیں گے نا یہ تو شاید بالاجماع حدیث ضعیف ہے. تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے. تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے. محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسری سند تو ویسے ہی منقطع ہے، مرسل ہے. یہ دونوں اسناد کے اوپر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے مکمل بحث کی ہوئی ہے، ان کے مقالات چھپے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ. اب یہاں پہ زبیر علی زئی صاحب کا یہ کارڈ کھیل رہے ہیں. جب چاہے زبیر علی زئی کا کارڈ کھیلتے ہیں، جب چاہے زبیر علی زئی کو رگڑ دیتے ہیں. یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا نا ان کے منہج کی بھی غلطی ہے، اور یہ جو اصول حدیث ہے نا اس کے مطابق یہ روایت ضعیف بنتی ہے. کس کا سہارا لیا؟ حافظ زبیر علی زئی صاحب کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلے حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں جو اصول حدیث جانتے تھے؟ کیا اکیلے حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں جن کا منہج ٹھیک تھا، باقی سب کا منہج خراب تھا؟ تو جب ان کو پتہ چل گیا زبیر علی زئی کے باقی منہج کو بھی مان لینا، پھر ابھی دیکھتے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ کہ یہ کتنا مانتے ہیں. جب پتہ چل گیا انہیں کہ اختلاف ہو گیا، حافظ زبیر نے ایک حدیث کو ضعیف کہہ دیا لیکن باقی سارے محدثین صحیح کہہ رہے ہیں، تو کم از کم اپنے محدثین پر تو رحم کرے نا. یہ تو کہہ دیں کہ بھائی ان میں اجتہادی اختلاف ہے، نہ کہ یہ کہ کہیں کہ وہ منہج ہی صحیح نہیں ہے پورا. سب کا منہج غلط ہو گیا، جو صحیح اس کو کرتے ہیں. اور جو اکیلے ہے حافظ وہی اکیلے بندے کا منہج صحیح ہو اور یہ علم اصول حدیث جانتے ہیں اکیلا آدمی. اب انجینئر صاحب نے ریکمینڈ کس محدث کو کیا تھا؟ میسا بھائی آپ کو نام یاد ہوگا، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کو، کہ وہ نیٹی گریٹیز جانتے ہیں. یہ ہم نے ویڈیو سنا دی ہے نا. تو جو بندہ نیٹی گریٹیز جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا اس کا منہج غلط ہے، اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصول حدیث نہیں جانتا ہوگا. ہم اسی آدمی سے جن کے انہوں نے نام لیا تھا نا غلام مصطفیٰ ظہیر، ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے حافظ زبیر اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس کو صحیح کیوں مانتے ہیں؟ ہم انہی کی زبان سے سنتے ہیں. سکتے ہیں. آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. شیخ سوال نمبر 3 ہے کہ یا ساریت الجبل جو حدیث ہے بالحاظ صحت کیسی ہے، اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں.
الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال نمبر 3 ہے، یا ساریۃ الجبل والی روایت بلحاظ سند کیسی ہے؟ یہ روایت دلائل النبوہ بیکی وغیرہ کے اندر حسن سند کے ساتھ آتی ہے۔ محمد بن عجلان اپنے استاد نافع سے بیان کرتے ہیں اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ محمد بن عجلان جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان کے ساتھ نافع سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل نبوہ کے اندر ہی ابن عجلان نے کہا حدثنا یاس بن معاویہ تبن قرۃ بذالک، تو یہاں محمد بن عجلان نے اپنے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ وہ نافع سے ڈائریکٹ بھی بیان کرتے ہیں، یاس بن معاویہ بن قرہ کے واسطہ کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے دونوں انداز سے بیان کی ہے، واسطہ کے ساتھ اور بغیر واسطہ کے ساتھ۔ جو واسطہ کے ساتھ بیان کی اس میں سماع کی تصریح کر دی ہے، حدثنا کہہ دیا ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں یہ ایک شبہ واقع ہوا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے اور وہ یاس بن قرہ بن معاویہ سے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں تو پھر تو یہ روایت منقطع بن جائے گی۔ کیوں کہ ابن عمر کے شاگردوں میں یاس نہیں ہے اور نافع کے استادوں میں یاس بن معاویہ بن قرہ نہیں ہے، جبکہ ابن عجلان کے استادوں میں یاس ہے اور نافع کے شاگردوں میں ہے۔ یہ قرینہ ہے بہت واضح کہ یہ جو واسطہ ہے یہ ابن عجلان اور نافع کے درمیان ہے، نہ کہ نافع اور ابن عمر کے درمیان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مورخ اسلام اور وہ مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں وہذا اسناد جید حسن، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ 7 جلد ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ اس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر فرمایا ہے وہ اسناد حسن، یہ 3 جلد صفحہ نمبر جی۔ تو یہ ہم نے سن لیا کہ جو اشکال وارد کیا تھا نا حافظ زبیر علی زئی صاحب نے، اور اس ایک اشکال کو اٹھا کر باقی محدثین پر طعن کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، تو انہوں نے جس بندے کو ریکمینڈ کیا نا کہ جو نٹی گریٹی اصول حدیث کی جانتا ہے، انہوں نے اس اشکال کا جواب دے دیا ہے۔ اب انجینئر صاحب اگر آئندہ کے بعد اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو وہ پھر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے جو جواب دیا ہے نا اس جواب کا جواب ریکارڈ کرا دے اور وہ بتا دیں کہ نہیں ان کا استدلال غلط ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں بتاتے، جب تک وہ جواب ریکارڈ نہیں کراتے، تب تک ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیں اور اپنے محدثین پر وہ طعن کرے۔ ویسے وہ کرتے رہے، ان کی مرضی ہے، وہ سب پہ کرتے ہیں، لیکن اصول حدیث پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ ان کو کون کون صحیح قرار دیتا ہے، اور جو اشکال وارد ہوا تھا اس اشکال کا جواب بھی ہم نے انہی کے ریکمینڈڈ جو محدث تھے ان کی زبان سے سنا دیا۔ اب کوئی بندہ کہے، سوچ سکتا ہے کہ یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے حافظ زبیر علی زئی صاحب پر نا، تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب مقلد تھے ان کے، کیونکہ انجینئر صاحب نے کہا میں تو محدث نہیں ہوں، جب میں نہیں ہوں تو میں کس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، بلائنڈ ٹرسٹ کس پہ کر رہے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب پہ، تو ہم نے کہا یہ تو مقلد تھے۔ تو جو خود مقلد ہو وہ تقلید کی کیسے مذمت کر سکتا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ وہ تو خود مقلد ہے، وہ تو خود تقلید کر رہا ہے، محدث نہیں ہے، حافظ زبیر پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ اب سنتے ہیں، شاہ صاحب ویڈیو پلے کیجئے گا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انجینئر صاحب واقع ہی فالو کرتے تھے حافظ زبیر علی زئی صاحب، جہاں اتنی شدت سے یہاں فالو کر رہے ہیں، اور باقی سب محدثین کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور ان کے منہج کو کہا کہ یہ سارا منہج ہی غلط ہو گیا ہے، اصول حدیث کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو آپ کائنڈلی لگائیے گا کہ تدلیس پر، یہ تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف قرار دی ہے نا انجینئر صاحب نے اور حافظ صاحب نے۔ آپ سنتے ہیں تدلیس پر انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں، تو ان کی کائنڈلی وہ تدلیس پر ویڈیو پلے کیجیے گا کہ تدلیس پر ان کا موقف کیا ہے۔ جی یہ دیکھیے جی، مفتی صاحب اپنی ویڈیو بنائی انہوں نے نا، انہوں نے وہ سفیان بن عینیہ کا کہہ دیا کہ بھئی ان کو استثناء حاصل ہے، اور وہ تدریس کوئی نہیں، تدلیس سفیان بن عینہ ہے، یعنی کہ صاف پتہ چل رہا ہے مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ چہرے کی رنگت دیکھیے، ان کا ان کی چہرے کی رنگت دیکھیے گا، دیکھیے دوبارہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا حاصل ہے، اور وہ تدریس کوئی نہیں، تدلیس سفیان بن عینہ ہے اور اسماعیل ہے، دو ہیں اس میں مدلس، ان سے روایت کر رہے ہیں، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، اور
یہ تو پیٹ رول ہے. اگر کوئی اس رول کو نہیں مانتا تو جا کے امام مسلم کی قبر اکھاڑے. یہ مصر بھائی آپ نے سن لیا, وہ کہتے ہیں کہ پیٹ رول ہے نمبر 1, پیٹ رول, بس جی مدلس کی روایت آ گئی اور وہ ان سے اگر روایت کر دے گا, معنن روایت ہوگی تو وہ ضعیف ہو جائے گی. پیٹ رول لکھا کہاں ہے بھائی؟ یہ تو مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے. اوپر والی روایت کیوں ضعیف کی تھی؟ کہا وہ مدلس کے ان کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہم نے حضرت عمر کی روایت پیش کی, وہ جو محدث اس کو صحیح کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے نہ انہوں نے پیٹ رول کو انہیں پتا تھا اور نہ ہی انہوں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ رکھا تھا. پھر وہ محدث کس کام کے تھے جن کو پیٹ رول بھی نہیں پتا؟ ان محدث وہ بن سکتا ہے جس کو پیٹ رول ہی نہ پتا ہو. اب انجینئر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی جو مدلس ہوگا نا, اس کے آنے والی روایت ہم نہیں قبول کریں گے, یہ پیٹ رول ہے, اور جس کو اس پہ اعتراض ہے نا وہ امام مسلم کی پھر جا کے قبر اکھاڑے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے, ان کے جو شیخ صاحب ہیں حافظ زبیر صاحب, جس پہ یہ بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے تھے اور سب محدثین کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا منہج غلط ہے جی, حضرت عمر کی روایت کی تسلیم ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کائنڈلی اسکرین شو کروائیے گا شاہ صاحب. تو حافظ زبیر صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, ہم ان سے ذرا ایک چیز دیکھتے ہیں پہلے. جی یہ دیکھیے جی, ماہنامہ الحدیث ہے, حافظ زبیر علی زئی صاحب اس کے مدیر ہیں. یہ شمارہ نمبر 38 ہے, 2007 میں جولائی میں یہ چھپا تھا. یہ کائنڈلی آگے کیجیے گا. اس میں ایک مضمون لکھا ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے. حافظ زبیر علی زئی صاحب ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس روایت میں اسماعیل بن ابی خالد ہے, عن قیس ابن ابی حازم ہے, لہٰذا یہ روایت اسماعیل کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. اور ہم نے اوپر یہ ویڈیو انجینئر صاحب سے سن لی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ اور اسماعیل ہیں اس روایت میں, مدلس ہے اور ان سے روایت بیان کر رہے ہیں, لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. یہ جو ابھی اوپر ہم نے ویڈیو چلائی, سر وہ روایت انجینئر صاحب جو اسماعیل کے تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہہ رہے ہیں نا, وہ خود ان کو بھی پتا ہے کہ اسماعیل مدلس اور ان سے روایت کرے گا, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پیٹ رول ہو جائے گا, صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھو ورنہ جا کے مسلم کی قبر اکھاڑو. اور ان کے جو جس پر وہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل مدلس ہے, جب ان سے روایت بیان کرے گا نا تو وہ روایت ضعیف ہو جائے گی. یہ ہمیں پتہ چل گیا انجینئر صاحب کا اصول بھی اسماعیل کے بارے میں, اسماعیل بن ابی خالد, کہ اگر وہ ان سے روایت بیان کرے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. انجینئر صاحب کے نزدیک بھی علی شرط مسلم ضعیف ہوتی ہے, اور حافظ زبیر صاحب کے نزدیک بھی. کائنڈلی وہ ویڈیو چلائیے گا جس میں رجوع والی بات ہے. جی اب ایک اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے. یہ جو رجوع والی ویڈیو ہے انجینئر صاحب کی, اور جب وہ اسکین شو کرے تو بے شک وہاں ہم روک بھی دیں گے. یہ دیکھیں ٹوکنوں کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفن, ٹوکنوں کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفن کرنا. اور مسند ابن ابی شیبہ میں, مسند احمد میں آتا ہے کہ میں نے حضور. یہ روک دیجئے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیے جی شاہ صاحب اس روایت کی سند کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس. انجینئر صاحب نے اوپر ویڈیو میں بھی کیا فرمایا تھا ایک روایت کو ضعیف کرنے کے لیے, انہوں نے کہا نا کوئی بات مت کرو بھائی, سفیان ابن عیینہ اور اسماعیل ہے, اس میں مدلس ہے, ان سے روایت بیان کر رہا ہے. محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب مدلس ان سے روایت بیان کرے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے, اور جس کو اس مسئلے پر اعتراض ہے جاؤ مسلم کی جا کے قبر اکھاڑو. حافظ زبیر صاحب نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اسماعیل مدلس ہے, ان سے روایت بیان کرے گا ضعیف ہو جاتی ہے. اور وہی جس سند کو حافظ صاحب نے ضعیف قرار دیا تھا, انجینئر صاحب اسی سند سے یہاں پر استدلال کر رہے ہیں, اور اپنے آرٹیکل سے انہوں نے یہ اسکین جو لیا, نیچے لکھتے ہیں قال شیخ البانی اسنادہ صحیحون, کہ اس کی سند صحیح ہے. پہلے تو انجینئر صاحب پر یہ قرض ہے کہ وہ یہ دکھائیں کہ اس کی جو سند صحیح کہی ہے نا امام البانی نے, وہ کہاں کہی ہے. پہلے تو وہ یہ دکھائیں کہ اس کی سند کو انہوں نے صحیح کہاں کہا ہے. دوسری بات کہ آپ کو بھی یاد ہوگا تھوڑی دیر پہلے ہم نے جب سنا تھا تو انجینئر صاحب حضرت عمر کی روایت پر کیا تبصرہ فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے وہ روایت ضعیف ہے, یہ جو البانی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں نا, حالانکہ اس میں مدلس راوی اور ان سے روایت بیان کر رہے, تو یہ البانی کا منہج غلط ہے, یہ پیٹ رول سے آشنا نہیں ہے. اسی امام البانی پر مدلس کی ان والی روایت کو صحیح کہنے کے لیے ٹرسٹ کر کے انجینئر صاحب یہاں پر بطور استدلال پیش کر رہے ہیں. یعنی کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ باقی روایتوں کو کہتے ہیں مدلس کے ان کی. وہ خلیفتین پر کیا کہا تھا جی, مدلس ہے,
आन से रिवायत बयान कर रहा है, मैं इस रिवायत को नहीं मानता। हजरत उमर की रिवायत पे क्या कहा, उसमें एक रावी मुदल्लिस है, आन से बयान कर रहा है, मैं नहीं मानता। पेट रूल है, असूल हदीस पर ये रिवायतें सही नहीं होती। इमाम मुस्लिम ने, अगर कोई ये मानता है इन रिवायतों को सही, मुदल्लिस कहने वाली, मैं फक्की देता हूँ, फला रिवायत को भी सही मान लो, जाओ मुस्लिम की जाके कब्र उखेड़ो। तो हर जगह पर वो असूल लगा रहे हैं हदीसों को ज़ईफ करने के लिए। और सर यहाँ जब वो पकड़ रहे हैं, खुद मान रहे हैं, जानते हैं कि इस्माइल मुदल्लिस और से रिवायत कर रहा है, अब वो पेट रूल कहाँ गए, अब वो असूल हदीस कहाँ गए, अब इमाम मुस्लिम का मुकदमा कहाँ गया, अब वो जो कह रहे थे मैं फक्की देता हूँ वरना फलां रिवायत को भी मान लो, अब वो वाला असूल कहाँ गया। मैं कहता हूँ जाके मुस्लिम की कब्र उखाड़ो, अब वो वाला असूल कहाँ गया। और जिस बंदे को कहा था कि उनके मनज की गलती है कि वो मुदल्लस के आने वाली रिवायत को सही कह देता है, उसी बंदे का हवाला नीचे दे दिया और उसी मुदल्लस की आने वाली रिवायत को कबूल करने के सिलसिले में हवाला दे दिया। सर ये दीन है, ये धोखा है। जो रिवायत आपने कबूल करनी है, आप किसी का भी हुक्म दिखा के कहते हैं मानो, देखो मैंने मुहद्दिस का हुक्म लिखा है, और जिस रिवायत को आप न मानने पे आए, आपको 10 मुहद्दिसीन के हवाले खलीफतैन पर दिखाएं, आप कहते हैं मैं नहीं मानता। हजरत उमर की रिवायत पे 10 मुहद्दिसीन के हवाले दिखाए, आप कहते हैं मैं नहीं मानता। मैं खुद अला शर्त मुस्लिम में बताता हूँ, मुस्लिम का मुकदमा बताता हूँ। और यहाँ वो सारे असूल आपके किधर चले गए? यहाँ आपने क्यों इस्तदलाल किया? बाकायदा इस्तदलाल कर रहे हैं, न कि ये कैसे जिमरन रिवायत। और क्यों, अब इनसे कोई पूछे क्यों इस्तदलाल आपने किया, कहते हैं इमाम अलबानी ने इसको सही कह दिया। तो वो अब वो बात कहाँ गई कि इमाम अलबानी की तो मनहज ही गलत है? अब कहाँ गया? अब हाफिज जुबैर साहब कहाँ गए? जाफर भाई, हाफिज जुबैर साहब के नजदीक ये सनद जो है ये कैसी बनती है? ज़ईफ है, ये हमने अभी ऊपर दिखाया जो है। जी जी, तो इसलिए यहाँ पे शेख अलबानी का सहारा ले रहे हैं, वो जिनका मनहज यहाँ शेख अलबानी, अब हाफिज जुबैर का मनहज खराब है। यहाँ पे इस रिवायत में हाफिज जुबैर का मनहज खराब है। इमाम अलबानी, हाफिज जुबैर जो है वो पेट रूल भी नहीं जानते हैं, उन्होंने कुछ भी असूल हदीस भी नहीं जानते। इमाम अलबानी ठीक है। और जब इमाम अलबानी किसी रिवायत की तस्दीक कर देंगे और इंजीनियर साहब के वो मिजाज के मुताबिक नहीं होगी, उनके इस्तदलाल के, उनके मौकफ के मुताबिक नहीं जाएगी, तो वो कहेंगे भाई इमाम अलबानी असूल हदीस कहाँ जानता है, इमाम अलबानी को पेट रूल कहाँ पता है, उसने मुस्लिम का मुकदमा किधर पड़ा हुआ है, उनको तो पता ही नहीं है। जाओ फिर वो रिवायतें भी मानो। और वहां पर वो इमाम अलबानी का सहारा लेकर वो उन रिवायतों को कबूल भी करते हैं और उन पर इस्तदलाल भी कायम करते हैं। सर ये दीन तो ना हुआ ना, ये आप दयानतदार तो नहीं हुए ना, आपकी तो अदालत साकित हो गई इस उन्वान से ही कि आप कैसे लोगों को धोखा दे रहे। अब जो आम आदमी होता है ना सर, वो इन चीजों को बारीक बीनी से जब नहीं देखता तो वो कहता है हाँ ठीक है जी, यहाँ भी इस्नाद का हुक्म दिखा दिया, वहां भी इस्नाद का, यहाँ अलबानी के। लेकिन वो ये नहीं समझता कि किसी जगह अलबानी का हुक्म दिखाते हैं, किसी जगह हाफिज जुबैर का हुक्म दिखाते हैं। हालांकि उन दोनों में इख्तलाफ होता है तो अपने मिजाज के मुताबिक दिखाते हैं। कहीं अलबानी की रिवायत पसंद आ जाती है, कहीं हाफिज जुबैर की पसंद आ जाती है। जिस असूल को रद्द करते हैं उसी असूल पर एक रिवायत को कबूल कर लेते हैं। ये क्या है? तो ये इनका सबसे बड़ा, इनका जो सबसे बड़ा इन्होंने असूल जो खुद से बड़ा हुआ है, कुरान के खिलाफ जो रवायात होंगी, हदीस होंगी, वो काबिल कबूल ना होंगी। इसको तो अहले सुन्नत के पूरे मनहज ने नहीं माना हुआ इस असूल को, बल्कि इनके जुबैर ये को। और देखें साकिब भाई, इन्होंने ये जो असूल बनाया ना, अभी ये बता रहे तदलीस के बारे में, तदलीस के बारे में जो हाफिज जुबैर का मनहज था ना, वो मुतशद्दिद मनहज था। उनके अपने उस्ताद ने हाफिज जुबैर अली ज़ई के मनहज पर रद्द के लिए पूरा आर्टिकल लिखा। उसने कहा इसका मनहज गलत है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे सामने किताब पढ़ी है, मकलाते असरिया, इरशादुल हक असरी साहब की। जी, इरशादुल हक असरी साहब ने इस पर मुकदमा लिखा है और उनके शागिर्द मोहम्मद कुबैब ने किताब लिखी है। इस पर दूसरा मकाला सफर नंबर 196 से इन्होंने शुरू किया है। 196 से लेकर ये मुकदमा चलता है, ये मकाला चलता है इनका 320 तक, यानी सफर नंबर 106 से लेकर 320 तक। और इसमें इन्होंने रद्द किया है कि हाफिज जुबैर का मनहज गलत है। जी ऐसे ही है, इन्होंने हाफिज जुबैर का रद्द किया है। तो सर आप क्या है, लोगों को एक तस्वीर दिखाते हैं एक बंदे के पीछे, और हम कहते हैं एक लम्हे के लिए हम ये भी एक्सक्यूज इनको देते हैं कि ठीक है, ये खुद कहते हैं मैं तो मुहद्दिस नहीं हूँ। हालांकि ये भी इनकी बात गलत है कि मुहद्दिस न होकर फिर भी ये हुक्म लगाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी जहालत हो जाती है, खयानत हो जाती है। दूसरा ये कि चलो जी ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं हाफिज जुबैर पर, तो सर फिर मुकम्मल करें ना ब्लाइंड ट्रस्ट, या फिर फरार क्यों करते हैं उनसे? जहां आपको पसंद आता है वहां आप कहते हैं हाफिज जुबैर ने कहा जी, हाफिज जुबैर हाफिज जुबैर हाफिज जुबैर, बाकी मनहज गलत हो गए, पेट्रोल उन्हें पता नहीं है। और जहां आप देखते हैं कि नहीं इनकी बात मेरे खिलाफ आ गई, आप इनको छोड़ के वही अलबानी जिसको अभी आप कह रहे थे उनकी मनहज की गलती है, उसी अलबानी की तरफ आप भाग गए। यहाँ आपको, और सर मैंने वो पहले वीडियो हम लोगों ने इसलिए दिखाई कि इसमें जो इस्माइल रावी है ना, कोई कह सकता है ना कि इंजीनियर साहब को पता नहीं था कि ये मुदल्लिस है। नहीं, इंजीनियर साहब खुद कह रहे हैं मुझे पता है इस्माइल मुदल्लिस, उसके आने वाली रिवायत ज़ईफ होती है। जब आपको खुद पता है सर, जब हाफिज जुबैर लिखता है कि ज़ईफ होती है, सर आपने कैसे इस रिवायत से इस्तदलाल कायम किया? तो ये इनकी हकीकत है। ये जो इन्होंने जिस हदीस को, हजरत उमर की हदीस को ज़ईफ करार दिया था ना,
وہ بالکل جی صحیح حدیث ہے، اور جو اشکال انہوں نے وارد کیا تھا اس کا جواب غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے منہ سے ہم نے سنوا دیا. کوئی مزید سمجھنا چاہے تو ہم بھی انشاءاللہ سمجھا دیں گے. اور انجینئر صاحب کی کلبازیاں ہم نے آپ کو دکھا دی کہ یہ حدیثوں کی قبول کرنے میں اور اس کو رد کرنے کے لیے کیسے کلبازیاں لگاتے ہیں، کیسے جی ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو انشاءاللہ سلامت جی رکھے. یہ ہمارے دو استدلال تھے کل، بہت سے استدلال میں سے تو ہم نے یہ ان کو دکھا دیا کہ ان کے بارے میں انجینئر صاحب کا یہ تبصرہ ہے اور اس میں علمی طور پر سکم پایا جاتا ہے. اب جس کا جی چاہے وہ انجینئر صاحب کی تحقیق پر بھروسہ کر لے، جس کا جی چاہے وہ مزید اپنی تحقیق کو وسعت دے دے. جزاک اللہ خیرہ.